इस वक्त दोनों थके हुए हैं, दोनों इस वक्त जिस पोजीशन में हैं वो वे आउट चाहते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हो, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हों या इसहाक डार साहब हों, तो उनके इस इनिशिएटिव की वजह से 2 वीक की पहले जंगबंदी और उम्मीद ये है कि मज़ीद जंगबंदी में तोसी भी हो जाएगी। फर्स्ट टाइम है कि अमेरिका आवाज़ दे रहा है यूरोपीय ममालिक को कि आओ मेरी मदद करो। जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं अरीज फातिमा। ईरान अमेरिका सीज़ फायर का आज आखिरी रोज़ है। क्या ये सीज़ फायर में मज़ीद तोसी होगी या चीज़ें चेंज होंगी? किस चीज़ के बहुत ज़्यादा अमकानात मौजूद हैं? हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान एक मरतबा फिर मेज़बानी करने के लिए तैयार है। अमरीकी वफूद पहुँच जाएंगे। ईरान ने भी कन्फर्म कर दिया, रात गए और फिर चीज़ों के हवाले से थोड़ी सी और क्लैरिटी ये आई कि ईरान ने कन्फर्मेशन दी है, लिहाजा आगे क्या होगा, आइंदा आने वाली पॉसिबिलिटीज पर हम आज के पॉडकास्ट में बात करेंगे। मेरा साथ देंगे स्टूडियोज में सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अजहर जावेद साहब। बहुत शुक्रिया अजहर साहब ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो ये बताइएगा, बहुत सारी चीज़ें सर्कुलेट कर रही थी और पहले ईरान ने आने से इनकार किया और उसके बाद ईरान के ही जो ईरानियन नेशनल सिक्योरिटी के तर्जुमान हैं उन्होंने कतरी टेलीविज़न को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कन्फर्म किया कि हम पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए जा रहे हैं। तो इतनी तो कंफर्मेशन आ गई, अब व्हाट्स नेक्स्ट? आप आगे क्या देखते हैं? बहुत शुक्रिया आपका, आपने स्टूडियो में मदद किया। देखिए, इस वक्त सूरत हाल जो है वो हम ज़्यादा ये कह सकते हैं कि हम न्यूज़ से प्ले कर रहे हैं। दोनों साइड्स जो हैं वो अपनी एक प्रोजेक्शन कर रहे हैं, अपने लोकल ऑडियंस को मुतमईन करने के लिए वो इस वक्त एक इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं। सुलह दोनों चाहते हैं, मुज़ाकरा दोनों चाहते हैं, लेकिन वो ये तासुर नहीं देना चाहते जी कि हम हार गए हैं या दूसरा जीत गया। तो इस वजह से मेरा ख्याल है चीज़ें ऑलमोस्ट सेटल हो चुकी हैं कि इन्होंने बैठना है। अब वो बैठ के जो सेकंड राउंड है उस पे उन्होंने एग्री किया हुआ है। आप देखें जो मूवमेंट मुझे इस्लामाबाद में नज़र आ रही है वो मुझे यही बता रही है कि मुज़ाकरात जल्द होने जा रहे हैं और वो हो सकता है कल शुरू हो जाए या परसों शुरू हो जाए, लेकिन होंगे। इस वक्त दोनों थके हुए हैं, दोनों इस वक्त जिस पोजीशन में है वो वे आउट चाहते हैं और पाकिस्तान ने जो डिप्लोमेसी की है और पाकिस्तान ने जो उनको एक मौका दिया है बैठने का, वो उनके लिए गोल्डन चांस है और इस चांस से दोनों फ़ायदा उठा रहे हैं। बस इतने बड़े तनाज़ात में जो है वो वक्त लगता है उसको सेटल होने में। एक जो अमरीकी सहाफ़ी है, मैं उसका एक बयान पढ़ रहा था बड़ा ज़बरदस्त, जो वो आई हुई है न्यूयॉर्क पोस्ट की, कि हमें अपनी रिपोर्टिंग को नहीं देखना, हमें अपनी ख़बरों को नहीं देखना, हमें अमन को तरजीह देनी चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारे दोस्त, हमारे कोलीग जो हैं वो एक सनसनी फैलाते हैं जी, वो हर एक घंटे में वो जैसे स्टॉक एक्सचेंज ऊपर नीचे जा रही होती है, यही हिसाब हमारा इस वक्त न्यूज़ आउटलेट का हुआ और व्यूज़ के चक्करों में बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं कि टर्न किया जाता है। अच्छा अजहर साहब, आपने बात की कि तनाज़ात को सेटल करने में वक्त लगता है, तो इन तनाज़ात का आगाज़ क्यों किया जाता है? मतलब अगर अमन ही हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है, पीस ही हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है, और फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब की वो इलेक्शन कैंपेन की स्पीचेस जो आज भी हमें याद है कि हम दुनिया में जंगें रुकवा देंगे, फिर आगाज़ क्यों हम देखते हैं कि हर 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद कोई ना कोई नया तनाज़ा इस खित्ते में जन्म ले लेता है? देखिए, इस खित्ते में नहीं, पूरी दुनिया में यही हाल है। आप पूरी एक जो पावर ग्रैबिंग होती है, ये अपने आप को एक आप सुपर पावर बनाने के चक्कर में दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हमेशा से ये सूरत हाल रही है। देखिए, अमेरिका को कहाँ शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा। आप अगर वियतनाम की हिस्ट्री उठा के देख लें, वहाँ आप अफगानिस्तान में देखें कितने अरसे के बाद शिकस्त खाने के बाद वो वहाँ से निकला। अब इराक में जो सूरत हाल हुई और उसके बाद अब जो उन्होंने हमला किया ईरान पे, जो जस्टिफाई नहीं था, जिस तरह जिन हालात में एक दिन पहले आप जिनेवा में बैठे मुज़ाकरात कर रहे हैं और उसके बाद आप अगले दिन जो है वो हमला कर देते हैं। तो लेकिन इस दफ़ा एक चेंज आया है। वो चेंज कौन सा है? चेंज ये आया कि इस दफ़ा अमेरिका तनहा है। अगर आप देखें इराक वॉर में जो पूरा एक नेटो था, पूरा नेटो अलायंस था, पूरा यूरोपीय यूनियन था, वो इसके साथ खड़ा था। इराक के मुझे आज भी याद है कि जो बरतानिया के वज़ीर आज़म उस वक़्त थे टोनी ब्लेयर, वो जिस तरह उन्होंने ये हमायत की थी इराक पर हमले की और बाकायदा फ्रंट पे वो जाके उन्होंने किया, उसके नतीजे में मिलियंस ऑफ पीपल जो लंदन की सड़कों में निकले, मैनचेस्टर में निकले, दूसरी जगहों पे निकले उस जंग के खिलाफ। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने 2 मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये हमारी जंग नहीं है और हम इसमें नहीं कूदेंगे। एग्जैक्टली। और इस दफ़ा क्या हुआ है, आप देखें पूरा यूरोप अमेरिका के साथ, अमेरिका बिल्कुल तन्हा है।
برطانیہ کے وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے مکمل طور پر کہا کہ جی ہماری قطع کلامی کی معذرت اظہر صاحب، کیا اس کی یہ وجہ بھی ہے کہ یہ امریکہ کی جنگ نہیں تھی؟ کیونکہ بہت سارے تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل نے زبردستی اس جنگ میں امریکہ کو دھکیلا ہے، تو کیا یہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ وجہ نہیں ہے. اس وقت دیکھیں پوری دنیا جن مسائل کا شکار ہے، اگر برطانیہ دیکھیں وہ اپنے مسائل کا شکار ہے. برطانیہ یورپ کے دوسرے ممالک جو ہیں وہاں پر دوسرے مسائل ہیں. عوام اب جنگ نہیں چاہتی. برطانیہ کی حکومت میں، کیونکہ میں بڑا فرسٹ ہینڈ نالج اس حوالے سے بھی ہے کہ مجھے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، تو وہ لوگ اب کوئی ایسا تنازع نہیں چاہتے جہاں پر ان کے وسائل لگیں یا ان کا ایک عالمی سطح پر بیڈ امیج اور لوکل جو ایک ریزسٹنس ہے لوگوں کی طرف سے وہ بھی ہے. تو ان لوگوں نے اپنا سبق سیکھا ہے. تو پھر ان جنگوں کا آغاز کر کے اور خاص طور کے اوپر یہ جو ایران امریکہ تنازع ہے، اس میں ڈومیسٹک پریشر کتنا بلڈ اپ ہوا ہوگا، خاص طور کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ، اور پھر اگر ہم مڈ ٹرم الیکشنز کے کانٹیکس میں بات کریں تو کتنا نقصان ہو سکتا ہے آپ سمجھتے ہیں؟ نقصان تو یہ میرے خیال کل ہی ایک میں سروے پڑھا تھا کہ اس وقت سب سے نچلی سطح پہ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اپنی مقبولیت کے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں حالات وہ ڈے بائی ڈے ان کی جو چیزیں آتی ہیں، آپ صبح کچھ بیان ہوتا ہے، شام کو کچھ بیان ہوتا ہے، وہ انسٹیبل قسم کے بیانات دیتے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں امریکہ کا بہت نقصان ہوا ہے، بلکہ پوری دنیا کا نقصان ہوا. اس وقت جو پاکستان میں اگر آپ آئل پرائسز دیکھیں، صرف پاکستان میں نہیں بڑھی، پوری دنیا میں بڑھی ہیں. برطانیہ میں مجھے یاد ہے کہ آج سے ایک مہینہ پہلے جو ڈیزل پرائس تھی 1 پاؤنڈ 34 آج وہ 2 پاؤنڈ پر لیٹر سے زیادہ ہے. اس کا ڈومیسٹک پریشر آتا ہے. اسی طرح پورے یورپ میں ہے. پوری 194 کنٹریز اس وقت پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہیں. کیوں دیکھ رہی ہیں؟ کہ وہ اس سے متاثر ہیں. وہ 194 کنٹری میں یہ دعا کی جا رہی ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں. اس وقت یہ ایک بہت بڑا لیسن پوری دنیا کے لیے کہ اب جنگیں مسائل کا حل نہیں ہے. اور جس طرح سے پاکستان نے ایک امن کے لیے انیشیٹو لیا، فیلڈ مارشل عاصم منیر ہوں، وزیر اعظم شہباز شریف ہوں یا اسحاق ڈار صاحب ہوں، تو ان کے اس انیشیٹو کی وجہ سے 2 ویک کی پہلے جنگ بندی، اور امید یہ ہے کہ مزید جنگ بندی میں توسیع بھی ہو جائے گی. کیونکہ اس وقت مذاکرات بیک گراؤنڈ میں سگنلنگ تو ہو رہی ہے. ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں انہوں نے جو گزشتہ روز بھی بات کی، وہ جو ان کا ایران کا ایک ویسل پکڑا گیا تھا اس کے حوالے سے، دوسری چیزوں پہ، تو ہمیں ہوپ فل رہنا چاہیے اور امید یہ ہے کہ اگلے اظہر صاحب یہ 194 ممالک کا تنازع ہے، اور کل اسرائیلی چینل کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ ڈیل کا کانسیپٹ تیار ہے، نکات بالکل طے ہو چکے ہیں، ڈیل بھی ہو جائے گی. تو ایسے میں آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے سیکنڈ راؤنڈ میں ہی چیزیں وائنڈ اپ ہو جائیں گی، یا یہ معاملہ 3rd 4th راؤنڈ تک بھی جا سکتا ہے؟ میرا جو خیال ہے، یہ جو میری خبر ہے وہ یہی ہے کہ سیکنڈ راؤنڈ میں جب یہ بیٹھ جائیں گے تو معاملات سیٹل. اچھا، اور پھر ٹرمپ صاحب کے بھی چانسز ہیں کہ وہ پاکستان آئیں گے؟ 100% اگر ڈیل فائنل ہو جاتی ہے تو ٹرمپ صاحب تو اس وقت اس بچے کی طرح جس کو چاکلیٹ چاہیے اور وہ چاکلیٹ اسلام آباد میں ہے. وہ بہت خواہش مند ہے بائی دا وے اسلام آباد. کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں اسلام آباد جاؤں گا، تو وہ ان کی تو سب سے، کیونکہ اس وقت وہ پکچر دکھانا چاہ رہے ہیں وہ والی، جب سائن ہو رہے ہوں وہ پیچھے کھڑے ہوں اور وہ بتائیں کہ دیکھیں جی میں نے، اور اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا کریڈٹ بھی وہ لینا چاہتے ہیں. اور وہ اپنے جو مڈ ٹرم الیکشن ہے اس میں وہ یوز کریں گے، دیکھیں جی میں نے ایران کو شکست دی اور ایک بڑی جنگ تھی وہ میں نے بند کروائی. حالانکہ شروع بھی انہوں نے کی ہے، لیکن وہ کریڈٹ یہ لیں گے جی کہ میں نے بند کروائی. سب سے بڑی خواب ان کا نوبل پرائز حاصل کرنا ہے، وہ اس کے لیے بھی جو ہے وہ کوششیں کر رہے ہیں. بالکل. اچھا اظہر صاحب، یہ جو وننگ ٹرافی ہے جس کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی لینا چاہتے ہیں، پاسداران انقلاب بھی لینا چاہتی ہے، اور اسی وننگ ٹرافی کی ہی ساری گیم ہے. فیس سیونگ ایران بھی چاہتا ہے، فیس سیونگ امریکہ بھی چاہتا ہے، اور اس ساری سچویشن میں مذاکرات کا جو دوسرا دور ہے یا مذاکرات کی جو دوسری دفعہ میز پاکستان سجا رہا ہے اپنی میزبانی میں، آپ سمجھتے ہیں کہ کس حد تک فیس سیونگ ہو سکے گی ایران کی اور کس حد تک فیس سیونگ ہوگی امریکہ کی؟ دیکھیے ٹیکنیکلی دیکھیں تو ایران جو ہے وہ اس کا اپر ہینڈ ہے اس وقت. اچھا. اس لحاظ سے کہ اس نے ایک بڑی سپر پاور کو جس کے جو ریسورسز ہیں ان لمیٹیڈ ہیں، جس کے پاس ایک ایسی جنگی قوت ہے کہ جس سے دنیا ڈرتی ہے، اس نے اس کو لٹکا کے رکھا ہوا ہے. اس نے اس کو جنگ کے ذریعے جو ہے وہ مطالبات نہیں ماننے دیے، اور اس میں وہ جو رجیم چینج کا خواب تھا ان کا کہ ہم 1 ہفتے کے اندر رجیم چینج کریں گے
اور اس کے بعد ہم وہاں پہ ہمارا قبضہ ہو جائے گا, ہم اپنے لوگ انسٹال کریں, وہ خواب پورا نہیں ہو سکا. ایرانی عوام جو ہے اس نے ایک اپنے اتحاد کے ساتھ, اور ظاہری بات ان کے بھی بہت اختلافات تھے اس وقت, ہم نے دیکھا چند ہفتے پہلے وہاں پہ مظاہرے بھی ہوئے, لیکن جب وہ بچیاں وہاں پر 180 بچیاں جن کو شہید ہوئیں, اس کے بعد سے میرا خیال ہے کہ ان کی عوام ایک نقطے پر اکٹھی ہو گئی کہ ہم نے کسی غیر ملکی تسلط کے یا اس طرح جو ہمارے اوپر ظلم ہے اس طرف نہیں جانا. تو اس ساری صورتحال میں یہ کہتا ہوں کہ جیت سب کی ہوگی, جیت انسانیت کی ہوگی, کیونکہ جتنے لوگ, ظاہری بات ہے ٹرمپ صاحب کی جو سچویشن ہے وہ کسی وقت بھی کچھ بھی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, تو مزید جانی نقصان سے جو بچایا گیا وہ اس ڈیڈ لائن سے پہلے جب انہوں نے کہا کہ وہ بامبنگ کریں گے, تو یہ ایک اچھی خبر ہونی چاہیے. ہمیں امن کو ترجیح دینی چاہیے, اور میرے خیال ہے دونوں ملکوں کو یہ بھول جانا چاہیے کون جیتا, آخر میں امن کو جیتنا چاہیے, پھر ساری دنیا جو ہے وہ سکون کا سانس لے. ٹھیک. اچھا اظہر صاحب, آپ نے بھی جس طرف نشاندہی کی کہ جو امریکہ چاہتا تھا اس جنگ سے وہ مقصد تو حاصل نہیں ہو سکا, نہ ہی رجیم چینج ہو سکی اور نہ ہی باقی کچھ اچیو ہو سکا, تو یہ لیسن لرنڈ ہوگا ایران کے ساتھ جنگ کرنا امریکہ کے لیے؟ وہ تو ہو چکا, جیسے آپ کو بتایا وہ تنہا ہے اس وقت امریکہ. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 6 مہینے کے بعد کچھ نہ کچھ شروع ہو جاتا ہے. بالکل 6 مہینے کے بعد ہوتا ہے, لیکن یہ جیسے میں بتایا فرسٹ ٹائم ہے کہ امریکہ آواز دے رہا ہے یورپی ممالک کو کہ آؤ میری مدد کرو, آگے سے مکمل نہ کی جا رہی ہے. اور وہ ممالک جو نیٹو کا حصہ ہیں, جو ان کے ساتھ بہت کلوزلی چلتے ہیں, پھر اس کے جواب میں انہوں نے ان کو ٹرول بھی کیا, برٹش پرائم منسٹر کو کیا, فرینچ پریزیڈنٹ کو کیا, وہ اٹالین پرائم منسٹر کو کیا, تو اس کے باوجود انہوں نے کسی قسم کی 1% بھی ہیلپ نہیں کی آن گراؤنڈ. تو میرا خیال ہے یہ امید یہ کی جانی چاہیے کہ امریکہ اس سے لیسن سیکھے گا, اور اس طرح آئندہ بزور طاقت بزور بازو وہ اس طرح کی کوئی بھی, ظاہر ہے کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ اس کا ڈنڈا گھمائیں گے نہیں. اچھا, نیکسٹ 48 آورس کی بات کی جا رہی ہے کہ بہت زیادہ کروشل بھی ہیں, بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہیں, اور یہ ڈیسائیڈ بھی کریں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. تو آج ہم منگل ہے اور میں آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر رہی ہوں, کل وینسڈے ہوگا اور آپ پاکستان میں ہی موجود ہیں, لہٰذا آپ وینسڈے کو کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان میں یا اسلام آباد میں؟ میرا خیال ہے وینسڈے سے کو میں دیکھ رہا ہوں آپ سے کنونشن سینٹر میں ملاقات ہوگی شام کو, اور آپ کو یہ کی جا رہی ہے کہ وینسڈے تھرسڈے کے دوران کچھ اس پہ پیش رفت ہوگی, اور ہم ہو سکتا ہے تھرسڈے یا فرائیڈے کو ڈیل سائننگ سیریمنی دیکھیں اور فائنل ہو اور تمام لوگ. اچھا, یہ پورا ہی ویک ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں سیکیورٹی ہائی الرٹ رہے گی, کیونکہ ڈیلیگیشنز بھی آ رہے ہیں, امریکہ کی ٹیکنیکل ٹیمز بھی ہیں, پھر جے ڈی وینس سے بھی آنا ہے, پھر ایران کی طرف سے بھی ڈفرینٹ وفود آئیں گے. تو یہ کہ اگر سائن سیریمنی تک معاملہ جاتا ہے تو پھر ہم تو ہفتے تک اسلام آباد میں ہی ہے نا. بالکل, میرا خیال ہے, اور اسلام آباد کے عوام جو ہیں اس میں بڑے مبارکباد گھر میں بیٹھے اور پھر کہ وہ اس ساری مشکلات کو برداشت کر رہے ہیں, اور عالمی امن کے لیے میں خود بھی یہاں دیکھ رہا ہوں کہ بہت جگہوں پہ پولیس اپنی روٹین میں روک رہی ہے, لیکن لوگ بڑے تحمل کے ساتھ, مجھے کسی قسم کی لوگوں کی طرف سے, وہ پہلے ہم دیکھتے ہوتے تھے کہ اگر روکا ہے تو مظاہرے شروع ہو جاتے تھے, تو اسلام آباد کے لوگ بھی پوری اور راولپنڈی کے لوگ بھی اپنی تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. بہت شکریہ اظہر صاحب آپ کا. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.